بہت سارے لوگوں کے فیصلے اور بہت سارے لوگوں کے معاملات ظاہر اللہ کے سامنے پیش ہونے، لیکن جو سب سے پہلے فیصلہ ہوگا یا جو مقدمہ پیش ہوگا اللہ کے سامنے قیامت کے لیے، وہ دو پڑوسیوں کا ہوگا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے نماز کا معاملہ اور سوال جواب زیر بحث آئے گا، اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے قاتل اور مقتول دنیا میں جس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو، یہ مقدمہ اللہ کے سامنے سب سے پہلے پیش ہوگا اور ان کا فیصلہ ہوگا۔ تو یہ مختلف احادیث ہیں، لیکن سب کو ملا کر دیکھیں تو اس کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے نماز کا مسئلہ اٹھایا جائے گا۔ جب حساب کتاب شروع ہوگا تو سب سے پہلے اللہ کے حقوق میں نماز کا پوچھا جائے گا، اور یہ تو احادیث میں واضح موجود ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ میں، اللہ کے حقوق میں نماز کے بارے میں پہلا سوال۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے وقت آخری الفاظ کیا تھے؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے گود میں سر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور مسواک بھی فرماتے تھے آخری وقت میں، بار بار اپنے چہرے پر پانی ڈال کر ہاتھ گیلا کر کے ملتے تھے تکلیف کی وجہ سے، اور آخری جو الفاظ ادا فرمائے وہ یہی تھے کہ الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، اور پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، یہ جو تمہارے غلام لونڈیا ہے ان کا خیال رکھنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ تو اس پہ بھی علماء یہی لکھتے ہیں کہ یہ دو الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لیے اس کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے حق میں نماز کا خیال زیادہ رکھنا، جو اللہ کے حقوق ہیں ظاہر ہے اس کا واسطہ اللہ سے ہے، اور بندوں کے حقوق میں غلام و لونڈیوں کا زیادہ خیال رکھنا۔ تو اس وقت غلام لونڈیاں ہوتے تھے، تو اب یہی ہے کہ جو بھی کسی کے ماتحت ہے، جو بھی کسی کے انڈر جسے ہم کہتے ہیں کہ وہ آتا ہے، اور تو اس کو چاہیے کہ اپنے ماتحت اس کے جو بھی ہیں، چاہے وہ اس کے ملازمین ہیں، چاہے اس کے گھر والے ہیں، جو بھی اس کے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھا جائے، ان کے حقوق کا۔ اس لیے کہ نماز میں بھی لوگ بے پرواہی کرتے ہیں، ظاہر ہے کہتے ہیں جی کبھی کپڑے نہ پاکیں تو کبھی کوئی اور بہانہ ہے، جی ٹائم نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نماز میں بھی کوتاہی سستی۔ اور بندوں کے حقوق میں وہ بندے جو طاقتور ہے وہ تو آپ سے اور ہم سے اپنا حق لے لیں گے نا، تو ان کا حق ہم ادا کرتے ہیں، لیکن جو کمزور ہے نا ان کا حق ادا کرنے میں مسئلہ ہوتا ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کمزور ہے، یہ تو مانگ تو سکتا نہیں ہے، لہٰذا جو ہم نے کیا بس وہ ہماری مرضی ہے۔ اس میں بیوی بچے بھی آتے ہیں، اس میں دیگر رشتہ دار یا دیگر لوگ جو ماتحت ہیں وہ سب آتے ہیں، تو اس میں بھی یہی حدیث میں آتا ہے کہ نماز اور غلام و لونڈیوں کے اور ماتحت لوگوں کے حقوق۔ اور پھر حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہم الرفیق الاعلیٰ، یہ دعا فرمائی 2-3 مرتبہ کہ اللہ مجھے وہ جو رفیق اعلیٰ اونچا مقام ہے مجھے وہ عطا فرمائے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس میں بہرحال یہاں ایک سوال تو وہ ہے کہ نماز کا مسئلہ جو ہے جن احادیث میں آتا ہے وہ اللہ کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، اور جن احادیث میں یہ آتا ہے کہ جی قتل کا مقدمہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اس کا مطلب ہے کہ یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ تو جب حقوق العباد کا معاملہ شروع ہوگا تو سب سے پہلے قتل ناحق کی بات آئے گی، جس میں ایک خالص ظالم ہوتا ہے اور دوسرا خالص مظلوم، یعنی وہ والا قتل نہیں کہ ادھر سے بھی قتل کرنے والا ہے اور ادھر سے بھی، دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہیں اور ایک نے دوسرے کو مار دیا، اور مقصد کیا تھا؟ کوئی دنیا کی کسی چیز پہ لڑائی جھگڑا تھا، کوئی فساد، کوئی ایسی بات تھی۔ تو اسی لیے تو حدیث میں آیا نا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ایسا وقت آئے گا کہ قاتل مقتول دونوں جہنم میں جائے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قاتل کا تو سمجھ میں آتا ہے کیونکہ اس نے ناحق قتل کیا ہے، وہ مقتول بیچارہ کیوں جہنم میں جائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول اس لیے جائے گا کہ وہ بھی اس انتظار میں تھا کہ میں اس کو ماروں، بس وہ تو ایک نے پہل کر لی تو اس نے مار دیا، ورنہ تو اگر اس کو موقع ملتا تو وہ بھی مارتا۔ دونوں ایک دوسرے کی طاق میں بیٹھے ہوئے، یہ دونوں جہنمی ہیں۔
تو ایک نے کر لیا دوسرے نے نہیں کیا، نیت تو دونوں کی یہی تھی۔ تو اسی طرح ان لوگوں کے لیے وہ تو ہے ہی، ان کا تو ہے ہی جہنم کا فیصلہ دونوں کا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک خالص مظلوم ہے، یعنی اس کا کوئی قتل کا ارادہ نہیں ہے اور نہ وہ قتل کا مستحق ہے، مظلوم ہے بیچارہ، اور دوسرے نے آ کر اس کو قتل کر دیا، تو یہ شخص جو ہے سب سے پہلے اس کا فیصلہ اللہ کے سامنے یہ مقدمہ آئے گا، اور ظاہر ہے کہ ظالم سے اللہ تعالیٰ پھر اس وقت جو بھی اس کو سزا ہے وہ وہاں پر اس کو دی جائے۔ پھر کچھ لوگ ایسے ہیں حقوق العباد میں کہ کسی نے اس پر ظلم کیا ہے، کسی نے اس پہ کیا ہے، دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ کمی بیشی زیادتی دونوں طرف سے ہوئی، تو اس کے بعد پھر ان لوگوں میں جو معاملہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا وہ پڑوسیوں کا ہوگا، اس لیے کہ پڑوسی میں ظاہر ہے دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو کمی بیشی ہوتی ہے۔ تو جہاں صرف ایک ظالم ہے خالص اور دوسرا مظلوم ہے، جیسے قتل ناحق میں ہوتا ہے، وہ مقدمہ پہلے ہے، اور پھر جہاں ایسی باتیں آئیں گی کہ جس میں دونوں طرف سے مسئلے مسائل ہوں تو وہ پھر پڑوسیوں کا معاملہ ہوگا۔ تو اب ظاہر ہے کہ پڑوسیوں کا معاملہ بھی حقوق العباد میں سے ہے، اور لیکن حقوق العباد کی ایسی صورت ہے جو قاتل والے معاملے سے ذرا مختلف ہے۔ تو قاتل والے معاملے میں تو ایک مکمل ظالم تھا اور دوسرا مکمل مظلوم تھا، لیکن یہاں پر ایسا ہے کہ پڑوسیوں میں دونوں طرف سے ظلم ہو سکتا ہے، اور یہ ممکن ہے کہ وہ بھی زیادتی کر رہا ہو، یہ بھی کر رہا ہو، کچھ اس نے کیا کچھ اس نے کیا، ایک نے کم زیادتی کی دوسرے نے زیادہ کی، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا مقدمہ اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا فیصلہ فرمائیں گے اپنی شان کے مطابق، وہاں جو فیصلہ ہوگا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، فرمایا رجل شکا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فصدق قلبی، ایک شخص نے شکایت کی، یا رسول اللہ دل سخت ہے، دل سخت ہے، اللہ کے خوف سے جو انسان کو رونا نہ آئے، اور آخرت کی بات یاد کر کے اس کا دل نرم نہ ہو، اور آخرت کی باتیں سن کر اور جہنم کی اور جنت کی یہ چیزیں سن کر اس کے دل پر کوئی اثر نہ ہو، تو یہ دل سخت ہے۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، جو قرآن میں آتا ہے کہ پھر تم لوگوں کے دل، فرمایا کہ ایسے ہو گئے کہ جو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ تو اس لیے تو کہتے ہیں نا کہ زیادہ ہنسنا اور زیادہ ہنسانا یہ دل کو غافل کر دیتا ہے، مردہ بنا دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے۔ جو زیادہ ہنسنے ہنسانے کا عادی ہو گیا اس کو پھر اللہ کے دین کی بات پر اور جنت جہنم کی پھر بات پر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے کبھی رونا نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا مانگنی ہو، راز و نیاز کرنا ہو، تو زبردستی اپنے آپ کی، اگر رونا نہ بھی آئے تو اپنی شکل رونے والی کر دے، اللہ سے مانگے، اور جیسے ایک بچہ اپنے باپ سے اپنے بڑوں سے مانگتا ہے، رو دو کر مانگتا ہے، زبردستی اپنی ضد منواتا ہے، ایسے اللہ سے مانگتا ہے، یہ دعا کے آداب میں سے۔ تو یہ تنہائی کی چیزیں ہوتی ہیں ظاہر، تو اس لیے اگر کسی کے دل میں یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے آنسو نہیں آتے اور کوئی بھی اس پر رقت طاری نہیں ہوتی، تو یہ سخت خطرے کی بات ہے کہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اب اس کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ شخص نے شکایت کی کہ رسول اللہ دل سخت ہے، کیا کروں؟ حالانکہ صحابہ کرام تھے، ان کے دل ایسے سخت نہیں تھے جیسے ہمارے اور آپ کے، ان کے دل کا سخت ہونے کا مطلب یہ کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہمارا دل سخت ہو گیا، حالانکہ ایسا معاملہ تو پھر بھی نہیں تھا، وہ تھوڑی بہت بات ہوگی لیکن وہ اپنے حساب سے سمجھتے تھے کہ ہمارے دل سے ذرا سخت ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کام کرو، دو عادتیں اپناؤ، ایک یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ آپ کے دل کو نرم کرے گا۔ وہ اس طرح کہ جب آپ یہ سوچیں گے کہ دیکھو اس کا بھی والد تھا اور یا والدین تھے، اور جس طرح میں یا ہوں یا میرے بچے ہیں، تو اس طرح جو ہے والدین اس کے چلے گئے یا والدین میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا، اب اس بیچارے کی کیا حالت ہے، یہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اور یہ شفقت کا اور اسی طرح حسن سلوک کا محتاج ہو گیا ہے۔ تو اس طرح اس بات کو یاد کیا جائے، اور یہ بھی سوچا جائے کہ اگر میں اس طرح دنیا سے چلا گیا اور میرے بچے رہ گئے تو پھر ان کا کیا ہو؟ تو جو میں ان کے لیے پسند کروں وہی ان کے لیے بھی میں پسند کروں گا۔ جو میرے دل میں ہے کہ میرے اگر بچے رہ جائے
کہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک کے وقت یہ خیال دل میں لایا کرو اور یہ سوچا کرو کہ اگر میں چلا جاؤں دنیا سے، میرے بچے ہوں پیچھے، تو کیا ان کے ساتھ اگر کوئی برا سلوک کرے اور مجھے پتہ چلے تو مجھے کیسا لگے گا؟ تو اسی طرح یہ بھی کسی کے بچے ہیں، لہذا اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے آپ کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح دوسری چیز فرمایا وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ، مسکین کو کھانا کھلاؤ، ضرورت مند کو کھانا کھلاؤ۔ اور یہ دیکھو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، پیٹ بھر کے کھا رہا ہوں اور اپنی ذریعے سے کما کر کھا رہا ہوں، اور یہ مسکین ہے جس کے پاس اتنی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ صحیح طریقے سے کھانا کھا سکے۔ تو اس طرح اللہ کی تقسیم ہے، بہرحال اس پر سوچو غور کرو کہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا اور ہم جو ہے دوسروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور ان بیچاروں کے پاس یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کر کے آپ کو اللہ کی یاد آئے گی، اللہ کی قدرت آپ کے سامنے آئے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت یہ ہے کہ دیکھو کسی کو دیا، کسی کو کم، کسی کو زیادہ۔ تو یہ اس طرح سے آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے۔ تو یہ دو طریقے ہیں، اور بھی بہت سی احادیث میں دیگر طریقے بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رجوع کرنا اور سر بسجود ہونا، عبادت کرنا، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ تعاون کرنا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ جیسے یہاں پر ہے۔ تو ان سارے باتوں سے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا ایک طریقہ اور دل نرم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے، تو اسی کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تیسری حدیث حضرت سراقہ بن مالک کی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ادلکم علی افضل الصدقہ، کیا میں تمہیں بہترین صدقہ نہ بتاؤں؟ یہ سب سے اچھا صدقہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جی بتائیے، ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ اس بیٹی کے اوپر خرچ کرنا ہے جو طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد آپ کے پاس واپس آ گئی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے بچی اگر گھر سے شادی ہو کے چلی جائے، ظاہر ہے کہ پھر اس کا گھر یہ نہیں رہتا، پھر وہ گھر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر وہ اپنے گھر واپس آتی ہے کسی وجہ سے، خاص کر طلاق کی صورت میں ہو یا شوہر کے فوت ہونے کی صورت میں ہو، تو ایسی صورت میں پھر بعض اوقات اس کو بوجھ سمجھا جاتا ہے، یہ تو ایک مرتبہ ہمارے گھر سے چلی گئی، یا پھر کس لیے آ گئی۔ اچھا والد کے دل میں تو چلے، پھر بھی والدین کے دل میں تو ہوتا ہے، تو اس کے لیے نرمی ہوتی ہے، اور والدین کے دلوں میں تو شفقت ہوتی ہے اکثر و بیشتر، لیکن گھر میں جو اور لوگ ہوتے ہیں، کبھی کبھی یہ کہ بھائی تنگ ہو جاتے ہیں، ایک ادھر سے آ گئی دوبارہ آ گئی، اور یا جو بھابیاں ہیں وہ تو عورت کی دشمن بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ الگ سے جو ہے تنگ ہو رہی ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا جب آپ گھر کے سربراہ ہیں، بڑے ہیں، تو آپ کو یہ فضیلت بتائی گئی کہ اس بچی پر خرچ کرنا، کیونکہ وہ ہے تو آپ کی اولاد، اور اس پر ایک امتحان آ گیا ہے کہ اس کا رشتہ ٹوٹ گیا ہے، یا اس کو طلاق ہو گئی ہے، یا شوہر فوت ہو گیا، دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے اس پر امتحان ہے، اور آپ پر بھی امتحان ہے۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ اگر وہ شادی لائق ہے تو دوسری شادی سے منع نہ کیا جائے۔ وہ تو قرآن کریم میں جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کہ اس طرح کی بہن بیٹی طلاق کے بعد جو ہے دوبارہ نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا، اور بیوہ ہونے کے بعد بھی دوسرا نکاح کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ہندوؤں میں اب بھی اسی طرح ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شوہر ہوتا ہے، وہ مر گیا یا اس نے چھوڑ دیا، بات ختم، دوبارہ شادی نہیں ہو سکتی۔ اسلام نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں۔ عورت تو جس طرح مرد شادی کر سکتا ہے وہ تو بیک وقت بھی کر سکتا ہے 4 تک، لیکن یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو گئی، دوسری کرتا ہے، تیسری کرتا ہے، اور شرعی حدود میں اس کی گنجائش ہے، تو عورت کے لیے بھی یہ ہے کہ اگر اس کا شوہر فوت ہو گیا یا طلاق دے دی تو عدت کے بعد اگر وہ چاہے تو نکاح دوسرا کر سکتی ہے۔ اس پر ممانعت نہ لائی جائے، اس لیے کہ بھائی وہ اچھا ہے، اس کو سایہ مل جائے گا، کہیں کسی کے اس میں چلی جائے گی گھر پہ، تو اس کے خرچ اخراجات اور سارے معاملات آسان ہو جائے گے۔ اصل تو یہ ہے، لیکن اگر مناسب جگہ نہیں ملے، ایسا نہیں ہے کہ ایسے ہی کسی کے حوالے کر دے اور بغیر جوڑ کے رشتہ نہ ہو، جوڑ والا رشتہ ملے تو اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے طلاق یافتہ اور بیوہ کو پھر اس طرح کا رشتہ تو نہیں ملتا، لیکن مناسب جو بھی ملے تو دے دینا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ لیکن جب تک میسر نہ ہو تو تب تک اس کے اوپر خرچ کرنا، یا اگر اس کے ساتھ بچے بھی ہیں تو تب تو اور زیادہ اخراجات بڑھ جاتے ہیں، تب بھی اس کے اوپر خرچ کرنا، اگر والد کرتا ہے، والدین کرتے ہیں، حالانکہ یہ اگرچہ اولاد ہے لیکن اس پر خرچ کرنا فرمایا سب سے افضل صدقہ ہے، اس لیے کہ ایسی بیٹی کو لوگ اپنے گھر سے باہر کی سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر صحیح معنوں میں خرچہ نہیں کرتے، جو کہ غلط بات ہے۔ ان پر خرچ کرنا سب سے اہم اور ضروری بات ہے، اور یہ سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ضروری بھی اس لیے ہے کہ کوئی اور اس کا نہیں ہے تو کہاں جائے گی، اپنے باپ کے گھر آئے گی۔
اور ثواب بھی اس میں ہے، دیکھیے لازمی بھی ہے اور ثواب بھی اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل صدقہ ہے۔ تو اس لیے بہرحال ایسی صورت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بہن بیٹیوں کی بہرحال حفاظت فرمائے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اگر کوئی صورت پیش آ گئی تو پھر والدین کو بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے اور جہاں تک ممکن ہو اس پر خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ